جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کتاب الصلاۃ میں 10واں باب صلاۃ الجماعت والامامہ یعنی نماز بجماعت اور امامت کے مسائل کا بیان. اس سلسلے میں احادیث پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی جائے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں. سب سے پہلی حدیث ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفضل ب27 درجہ متفق علیہ. وقال في موضع آخر ولهما عن عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه ب25 جزءا وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. یہ مکمل حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے بخاری کے اندر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مروی ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی ایک انسان اگر بجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی اہمیت اور فضیلت 27 گنا زیادہ ہے اس شخص سے جس نے اکیلے نماز پڑھی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کی گارنٹی دی ہے اس شخص کے لیے جو جماعت کے ساتھ یعنی نماز کو بجماعت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے.
دوسری حدیث جو ہے صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ہے، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 25 درجہ، ایک حدیث میں 27 ہے، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک میں 25 درجہ کا ذکر ہے، یعنی 25 گنا اس کو زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری حدیث ہے، کہتے ہیں وَقَذَا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری نے جو تیسری حدیث نقل کی ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں درجے کا ذکر ہے، یعنی 27 گنا درجہ، ایک میں ثواب کا ذکر ہے، ایک میں 27 گنا درجات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین مختلف حدیثیں ہیں، تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجماعت ادا کی جانے والی نماز کو اہمیت دی ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا 27 گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ 27 گنا یا 25 گنا اس کو کم از کم یعنی 27 درجات اس کے بلند درجے زیادہ اس کی فضیلت ہوگی، یا 25 درجے زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو 25 اور 27 جو مختلف اعداد ذکر کیے گئے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کو آپ اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ جماعت میں کھڑے ہونے والے تمام لوگ ایک سمان نہیں ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ایک دم دل اور دماغ کے ساتھ حاضر ہو کے نماز کو ادا کرتا ہے، کوئی جسمانی طور پہ تو حاضر ہوتا ہے لیکن دل و دماغ اس کا نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا اتنا ہی زیادہ نیکیوں میں، اتنا ہی زیادہ درجات میں اضافہ ہوگا، اور جتنا اس میں کمی بیشی ہوگی اسی کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا، کم اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو معلوم پڑا کہ جس کا خشوع خضوع صحیح ہوگا، زیادہ ہوگا، انشاءاللہ اس کو 27 گنا تک اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا، 27 درجات سے اس کو نوازے گا، اور جس کے اس میں خشوع خضوع کم ہوگا تو اسی اعتبار سے اس میں کیا ہوگی، کمی بیشی بھی ہوگی، ممکن ہے اس کو 25 درجات ملے یا اس سے بھی کم ملے۔ تو یہ خشوع خضوع کے اعتبار سے ہے جو اہل علم نے اس کی تطبیق بیان کی ہے دونوں حدیثوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، سوال یہ ہے کہ کیا آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کمپلسری ہے، یعنی واجب ہے، یا اگر انفرادی طور پہ انسان نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے، نماز بجماعت پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یا سنت موقدہ ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم مختلف ہے، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ جو بات اس حدیث میں ذکر کی گئی، بات جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ 25 گنا 25 یا 27 درجات بلند ہوتا ہے، درجات کے اعتبار سے وہ شخص یا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ اس شخص کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں کہا کہ اس کو اس کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز تو ہو جا رہی ہے لیکن اس کے درجات کیا ہے، کم ہے، اس کے درجات کم ہے۔ تو اس حدیث کو ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز بجماعت پڑھنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اس کو دلیل بنائی ہے، اس حدیث کو دلیل بنائی ہے۔ آئیے میں دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اور دوسرے موقف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جو انفرادی طور پہ نماز پڑھے گا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ دو قسم کے موقف اس سلسلے میں موجود ہے۔ اب جو نماز بجماعت پڑھنا فرض اور واجب نہیں سمجھتے، وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے میں مختلف اسباب کی وجہ سے درجات میں کمی و بیشی کو اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب درجات میں کمی کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے کہ 27 گنا درجہ ملے گا اور ایک کو اس سے کم ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز ہو گئی، یعنی انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھی جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ گویا منفرد کی بھی نماز ہو گئی، خواہ وہ مراتب اور درجات میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر بجماعت نماز واجب ہوتی تو پھر منفرد کی نماز جائز ہی نہیں ہوتی، منفرد کی نماز
جائز ہی نہیں ہوتی. یعنی اگر باجماعت نماز پڑھنا کمپلسری اور واجب اور فرض ہوتا تو انفرادی طور پہ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی جماعت ختم ہونے کے بعد اس کا نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ نماز بجماعت پڑھنا سنت موقدہ ہے. یہ پہلا موقف ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض یعنی جماعت فرض نہیں, جماعت فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے لیکن جماعت فرض نہیں ہے. اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا موقف ہے. دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو نماز بجماعت کی فرضیت اور وجوب کے قائل ہے. وجوب کے قائل ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپلسری ہے, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. ان کا نقطۂ نظر یہ ہے, ان کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ بات ہے کہ جو حدیث یہاں جو بیان کیا گیا ہے, یعنی اس حدیث میں جو فضیلت درجات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک یہ کہ کسی چیز کی افضلیت کے ذکر سے اس چیز کی فرضیت اور وجوب کی نفی نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کی فضیلت اور کسی کے درجات کو بلند کر دیا جائے تو یہ چیز لازم نہیں آتی کہ اس کی فرضیت نہیں ہے, یہ چیز لازم نہیں آتی کہ اس کی فرضیت نہیں ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی فضیلت ثابت ہے, کسی چیز کی, مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 27 درجات زیادہ ملیں گے جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جماعت کمپلسری نہیں ہے, جماعت کمپلسری نہیں ہے. یعنی دوسرے جو موقف ہے وہ اس بات کو دلیل بناتے ہوئے چیز پیش کرتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے. دوسری چیز یہ بیان کرتے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس پہ یعنی دوام برتا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جماعت کے ساتھ ہی نمازوں کو ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ نماز با جماعت میں سستی کرنے والوں کی بابت احادیث میں سخت وعید مذکور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر ہی زندہ جلا دینے کا بھی ارادہ فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی حدیث بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, جس میں یہ ارادہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگ لکڑیاں جمع کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سخت وعید بیان کی. نیز بعض روایت میں تو بغیر کسی شرعی عذر کے اکیلے پڑھی جانے والی نماز کے سلسلے میں فلا صلاۃ لہو کے الفاظ بھی بیان کیے گئے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات معلوم پڑ گئی ہے کہ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ نماز بجماعت کی ادائیگی یہ انسان کو حتی الامکان اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز بجماعت ادا کی جائے, نماز کو جماعت کے بغیر ادا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی معقول شرعی عذر ہے, اگر کوئی معقول شرعی عذر ہو کسی کے پاس, تو پھر بغیر جماعت کے اکیلے نماز پڑھنے والا بھی معجور ہوگا, یعنی اس کو بھی اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین نوازے گا, اور اس کے ذمے یہ فرض, اس کے ذمے جو فرض عائد ہوتا تھا وہ ادا ہو جائے گا. یعنی جو فرض 5 وقت کی نمازیں ہم پہ فرض ہوتی ہے, اگر کسی عذر کے بنا پہ کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسے یعنی معقول عذر ہے, وہ اس کی وجہ سے انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے, تو اس کا کیا ہوگا, وہ فرض ادا ہو جائے گا اگر وہ اکیلے بھی اس کو ادا کرتا ہے. لیکن بلا عذر جماعت چھوڑنے پر گناہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے بھی بیان کیا کہ مومن اور کافر کے درمیان ڈفرنس کو پیدا کرنے والی, فرق کو پیدا کرنے والی چیز کیا ہے, نماز ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے. تو راجح چیز یہی ہے کہ انسان کو اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. اچھا یہ پہلی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور حدیثیں پڑھ لیجیے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کے بعد دوسری حدیث ہے عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے راوی ہے, حدیث نمبر 369. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وان عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد حممت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا والذی نفس بیدہ, ایک منٹ, والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا
فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد أرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق علیہ واللفظ للبخاری. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے اور دونوں کے اندر راوی عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس کی قسم کھائی اللہ کے نبی نے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. جی اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. اچھا ایک سوال یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں. جی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے کہا جو قسم کھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی قسم کھائے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا مخلوقات کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ ہی کی وہ قسم کھائے اور قسم کو معمولی نہ سمجھے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی چیز میں قسم نہ کھائے اور جھوٹی قسم نہ کھائے، بلکہ اہم معاملے میں قسم کھائے اور سچی قسم کھائے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہوئے بات بیان کی، تاکیداً لوگوں کو اہمیت جتلانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں. دیکھیں انعام بحطب فیحتطب، لکڑیوں کے جمع کرنے کا کیا کروں؟ حکم دو. چنانچہ انہیں جمع کیا جائے، پھر نماز کا حکم دو. پھر میں کیا کروں؟ ثم آمر بالصلاۃ، پھر نماز کا حکم دو. فیؤذن لہا، تو اس کے لیے اذان دی جائے، تو اس کے لیے اذان دی جائے، یعنی نماز کے لیے میں آرڈر دوں تو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، اذان دی جائے. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، اور پھر میں کسی کو حکم دوں، کسی لوگوں میں سے کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، یعنی نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے. کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے. ٹھیک ہے. پھر میں خود، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے، پھر میں خود ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاۃ، لا یشہدون الصلاۃ، پھر اللہ کے نبی اپنے عمل بتا گئے کہ میں خود ان لوگوں کے پیچھے جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کے گھروں میں موجود ہونے کی صورت میں ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا کر جلا دوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ وہ نماز میں حاضر نہیں ہو گئے، اپنے گھروں کے اندر موجود ہے، فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں کیا کروں؟ ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں. یعنی وہ گھروں کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ میرا ارادہ ہوتا ہے، یہ میرا دل چاہتا ہے. چنانچہ آگے اللہ کے نبی نے مزید بیان کیا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص جان لے، اگر تم میں سے کوئی شخص جان لے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ علم ہو جائے، یعنی وہ جو نماز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کو گوشت سے بھرپور موٹی ہڈی مل جائے گی، یعنی اس کو گوشت کی موٹی ہڈی مل جائے گی، یا دو خوبصورت پائے مل جائیں گے، دو خوبصورت پائے مل جائیں گے، تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہوئے، یعنی نماز میں گھسیٹتا ہوا، اگر وہ نہیں چل سکتا ہوگا تو کمر کے بل گھسیٹتا ہوا مسجد پہنچے گا، لیکن وہ دنیاوی لالچ میں پہنچے گا. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل رہی ہے یا کوئی ایسی چیز مل رہی ہے تو انسان مسجد کی طرف لپک رہا ہے، مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا پہ مسجد کی طرف نہیں لپک رہا ہے، نہیں لوٹ رہا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی کیفیت کو بیان کیا. تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید در تاکید بیان کر رہے، قسم کھا کھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو جمع کراؤں اور ان لکڑیوں کے ذریعے لوگوں کے پہلے لکڑیوں کو جمع کراؤں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ اذان دے اور دوسرے کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے،
اور پھر میں خود نکلوں اور ان لوگوں کو جو نماز چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کروں؟ ان کے گھروں کو ان کے ساتھ آگ لگا دوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کا دل تو چاہا، اللہ کے نبی کی نیت تو ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ نہیں لگائی، لوگوں کے گھروں پہ آگ نہیں لگائی، لیکن اس کی اہمیت کو بتا دیا کہ یہ کتنا معیوب عمل ہے کہ انسان جماعتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھا گئے۔ اور نمازوں کو بھی، آج تو اس زمانے میں تو لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، اگر جماعت ان کی بعض اوقات چھوڑ بھی جاتی تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، ہم اپنے گھروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت بھی چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے، اور نماز کو بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم کو نماز کی ہی اہمیت نہیں ہے، تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جماعت کا بھی ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک وہ شخص، وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں لیکن جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہے، ان کے لیے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ہی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جماعت کو چھوڑیے، نماز ہی کو چھوڑ دیے، نماز سالہ یعنی ہفتہ بھر جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہوتے تو ان کے لیے اللہ کے نبی کے کیا اقوال ہوتے اور ان کے لیے اللہ کے نبی کا کیا سخت پہلو ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو جماعت چھوڑنے والے، ان کے لیے یہ پہلو ہے، تو نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا پہلو ہوتا؟ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ سخت و معیوب عمل ہے کہ انسان جماعت کو چھوڑ دے اور اکیلے انفرادی نماز کو ادا کرے، اس کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے یا سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ یا سنت موقدہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ انہوں نے بیان کی کہ اگر یہ فرض عین نہیں ہوتی تو تارکین جماعت کے لیے اتنی سخت اور شدید وعید اور دھمکی نہ دی جاتی، یعنی اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو خود سب سے زیادہ رحم دل ہے، اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے، آپ شفیق ہیں امت کے لیے، آپ امت کی سب سے زیادہ فکر کرنے والے ہیں، جو اتنی یعنی جستجو امت کے لیے رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ گئے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کا میرا دل چاہتا ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کوئی معمولی وعید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے امام اوزائی، امام احمد، ابو ثور، اسی طریقے ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر جماعت کو بھی انہوں نے فرض عین کے یعنی فرض کے اندر داخل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض سمجھتے ہیں، یہ جو ائمہ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرض کفایہ مانتے ہیں۔ امام شافعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو باقی لوگوں سے با جماعت عدم ادائیگی کی باز پوچھ نہیں کی جائے گی۔ متقدمین شافعی یعنی امام شافعی کے جو پہلے کے جو امام شافعی کے ماننے والے اور بعض احناف یعنی احناف حنفی حضرات، ٹھیک ہے، علماء احناف اور بعض مالکیہ امام مالک کے فالوورز، ٹھیک ہے، کا بھی یہی قول ہے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے اگر بعض لوگ ادا کر لے۔ جیسے فرض کفایہ کیسے کہ بعض لوگ اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور باقی لوگ انفرادی طور پہ بھی ادا کر لے تو سب کی طرف سے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، فرض کفایہ اس لیے نہیں ہے کہ جب کچھ لوگ جماعت میں شامل ہو گئے پھر شامل نہ ہونے والوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دینے کی کیا ضرورت تھی، یعنی اللہ کے نبی نے اتنی سخت وعید کیوں بیان کی؟ اگر فرض کفایہ ہوتا تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کہتے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ فرض کفایہ تو چند لوگوں کے ادا کرنے سے مکمل ہو جاتی ہے، جیسے جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟
جس میں شامل شامل ہوتا ہے تو کافی ہوتا ہے. جی ایک ایک جن بولیے, سمجھ میں نہیں آیا. جس میں چند لوگ شامل ہو جائے جنازے کی نماز میں فرض کفایہ. جی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے مثال کے طور پہ کسی کالونی میں یا کسی علاقے میں کسی کا انتقال ہوا, اب اس انتقال میں تمام محلے اور کالونی والے شامل نہیں ہو پائے یا تمام سٹی والے شامل نہیں ہو پائے, تو اب کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو مل کے ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی, سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی. لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کی پکڑ ہوگی, کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کی پکڑ ہوگی. تو یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن فرض عین یعنی وہ چیز جو کمپلسری ہے, ہر ایک کو ادا کرنی, ہر ایک کو ادا کرنی ہے, جیسے پنج وقتہ نماز. تو امام شافعی نے فرض کفایہ جماعت کو کہا, نماز کو نہیں کہا. نماز تو ہر ایک کو ادا کرنی ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جماعت جو ہے فرض کفایہ ہے, اگر کچھ لوگ ادا کر لے تو باقی انفرادی بھی ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں. البتہ امام ابو حنیفہ کہہ گئے کہ نہیں, فرض کفایہ نہیں ہے. اگر فرض کفایہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایسا جملہ نہیں کہتے, اور یہ بات واضح ہے کہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت موقدہ, اور یہ سمجھ لیجیے کہ بلکہ سنت موقدہ سے بھی زیادہ فرض کی جانب اس کا رجحان جاتا ہے, اور اہل علم اسی جانب زیادہ تر گئے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے, یہ اہم عمل ہے, اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال ہے, کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے. چلیے, تو اس حدیث سے بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے سخت وعید یہاں پہ بیان کی ہے. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. جی بولیے نا, کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے شاید. اچھا شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. شرعی عذر کی مثال دیجیے, بولا شرعی عذر کی. اچھا دیکھیں, شرعی عذر کی مثال اب کیسے دیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مسجد تک آنے سے قاصر ہو, آ ہی نہ سکتا ہو. ایسا شخص ہو جو مسجد تک آنے کے سے قاصر ہو, جیسے اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھ لے, جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے وہ لیٹے لیٹے پڑھ لے. تو ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکل ہی نہ سکتا ہو, یا اس کے لیے نکلنا محال ہو, دوسرے کاموں کے لیے بھی نہ نکل سکتا ہو, تو ایسا شخص کیا ہے, اگر وہ اس بیسس پہ ہے کہ اس کا آنا جانا مشکل ہے, یا کوئی چلنے پھرنے کا معاملہ ہے. جیسے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات انہوں نے بیان کیے کہ اللہ کے نبی میں کافی دور رہتا ہوں, اللہ کے نبی میں نابینا ہوں, بارش پانی کے موسم میں کیچڑ وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے, کئی چیزیں 6-7 چیزیں انہوں نے بیان کی, اور ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے, میرا آنا جانا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجیے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں, اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر پہ نماز ادا کر لو. پھر جب لوٹ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بات بتاؤ, کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اذان کی آواز آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تمہیں مسجد آنا ہوگا, مسجد آنا ہوگا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر اذان کی آواز آ گئی ہے اور انسان آنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد آ کے ہی نماز ادا کرے. البتہ اگر ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن مکتوم نے بیان کی تھی, اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو ممکن تھا اللہ کے نبی ان کو اجازت دے دیتے کہ تم گھر پہ نماز پڑھ لو. تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسا شرعی عذر کہ جو یعنی جہاں انسان مجبور ہو جائے, اس کی مثال تو ہم اپنی کیفیات اور حالات کے اوپر ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایسی شکل جہاں انسان مجبور ہو جائے, کوئی ایسا شخص ہے جو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ وہ بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ کی عبادات کو بجا لا لے.
تو ایسا شخص، یا آپ بیمار ہو، اس کیفیت کے بیمار ہو کہ آپ نکل نہیں سکتے ہو، آپ کے باڈی میں زیادہ تکلیف ہو، یا آپ کا اٹھنا چلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہو، تو ایسی تمام شکلوں میں انسان کے لیے اس وقت، اس کیفیت میں، اس حالت میں، جب تک وہ حالت اس کے ساتھ موجود ہے، اس حالات میں اس کے لیے یہ چیز شرعی عذر کے طور پہ وہ اس کو اپنائے اور اپنے گھروں میں اگر نماز ادا کر لے تو اس کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ البتہ اگر وہ آ سکتا ہے تو مسجد آ کے نماز ادا کرے، یہ بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں اس کے بعد والی حدیث ہے وعنہ۔ وعنہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں وعنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ سیم راوی جو اس کی پہلے حدیث جی جو آپ نے پڑھی، سیم راوی وعنہ یعنی سیم راوی، یعنی اوپر والی حدیث میں جو راوی تھے وہی راوی اس حدیث کے بھی ہے۔ کون راوی تھے اوپر والی حدیث میں؟ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے بھی وہی راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن صخر الدوسی حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اثقل الصلاۃ، اثقل یعنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اثقل یعنی؟ اثقل یعنی ہوتا ہے ثقیل، بوجھل، وزنی، ٹھیک ہے، وزنی۔ اثقل الصلاۃ سب سے زیادہ بوجھل نماز، سب سے زیادہ بوجھل نماز، سب سے زیادہ وزنی نماز، علی المنافقین، منافقین کے اوپر، علی المنافقین یعنی منافقین پر سب سے زیادہ ثقیل اور بوجھل نماز کون سی ہوتی ہے؟ عشاء کی اور فجر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ العشاء والفجر، صلاۃ العشاء والفجر، عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہے۔ ولو یعلمون، اور اگر یہ جان لے، اگر یہ منافقین جان لے، ما فیہما کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے، لآتوہما تو وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، ولو حبون، ولو حبون وہ نماز میں شامل ہوں گے، خواہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ حبون یعنی گھٹنوں کے بل یا کمر کے بل۔ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ وہ کمر سے گھسیٹتا ہوا زمین پہ چلتا ہے جب کھڑا ہونا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے وہ کیفیت یہاں بیان کی کہ اگر انسان جان لے کہ فجر اور عشاء میں کیا چیز ہے، یعنی فجر اور عشاء کا کیا مقام ہے، تو وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا، لیکن نماز آ کے مسجد ہی میں ادا کرے گا۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ الغرض جو بھی معاملہ ہو، اہمیت کس چیز کی ہے کہ نماز کو بجماعت ادا کیا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی فجر اور عشاء کے سلسلے میں کہا کہ یہ بوجھل نماز ہے ان لوگوں کے لیے جو منافقین ہیں، منافقین کے لیے یہ بوجھل نماز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خصوصاً ان دونوں نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنے کی، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ وعن یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں 6 منٹ باقی ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو چھٹی دے دیں گے۔ وعنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال، دیکھیں یہ عبداللہ ابن ام مکتوم والی حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں وعنہ یعنی عبد الرحمن صخر الدوسی ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رجل اعمى ایک اندھا آدمی آیا، ایک نابینا شخص آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، یعنی میں نابینا ہوں، کوئی پکڑ کے مسجد میں لانے والا نہیں ہے. آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی کہ وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر پہ نماز پڑھو. فرخص لہ، اللہ کے نبی نے رخصت دے دی. فلما ولا، جب وہ جانے لگے، چنانچہ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے اسے بلایا. دعاہ، انہیں بلایا، انہیں آواز دی. اللہ کے نبی نے بلایا. فقال هل تسمع النداء بالصلاۃ، کہ نماز کی آواز تو، اذان کی آواز تمہیں آتی ہے؟ نماز کے لیے جو ندا لگائی جاتی ہے، اذان کی آواز تمہیں آتی ہے؟ هل تسمع النداء بالصلاۃ، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ تمہیں سنے آتی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے اذان تو سنے آتی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی مجھے اذان سنے آتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر اذان کا جواب دو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. قال فعجب، یعنی اذان پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد تشریف لاؤ، یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نماز مسجد میں آ کے ادا کرو. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی آ گئے. آپ دیکھیں نابینا ہے لیکن چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، چل پھر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مسجد آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، مسجد آ کے نماز پڑھنی پڑے گی اگر اذان کی آواز آپ کو پہنچ گئی ہے. اس سے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد معذور آدمی کو بھی مسجد میں آنا چاہیے. معذور سے معذور آدمی کو بھی اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مسجد تک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ معذور سے معذور بھی نماز مسجد میں آ کے پڑھے. ٹھیک ہے، معذور کی نماز گھر پر پڑھنے سے ادا تو ہو جائے گی مگر جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان کی آواز نہ سننا قابل قبول عذر ہے. اذان کی آواز کسی کے پاس نہ پہنچے تو یہ قابل قبول عذر ہے کہ وہ اپنے گھر پہ نماز ادا کر سکتا ہے. سننے کے بعد یہ عذر باقی نہیں رہتا، سننے کے بعد یہ عذر باقی نہیں رہتا. کوئی سنے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں میں نے تو سنی نہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط بات ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. دوسری چیز، سخت ترین بارش ہو، یا جیسے ابھی پینڈیمک کا معاملہ تھا کورونا وائرس کے سلسلے میں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھی اور مسجدوں کو بند کرنا پڑا اور کئی قسم کے ایسے معاملات ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت آفت، بارش، آندھی یا اس قسم کی ٹھنڈی ہوائیں، شدید بھوک اور قضائے حاجت، بیماری، دشمن کا خوف، اس قسم کے جو دوسرے معاملات ہیں، ایسی چیزوں کو اہل علم نے اس میں داخل کیا ہے کہ جنہیں جماعت میں عدم شمولیت کے لیے تسلیم کیا گیا ہے، جماعت میں نہ شامل ہونے کے لیے قبول کیا گیا. مثال کے طور پہ کسی کا راستہ ایسا ہو کہ اس کو خطرہ ہو کہ میں نکلوں گا گھر سے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، دشمن کا خوف ہے، تو ایسا شخص اگر مسجد نہیں آتا ہے، گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی قابل عذر ہے. یہ عذر قابل قبول ہے. یہ عذر کیا ہے؟ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص جو سخت آندھی بارش اسٹارٹ ہو جائے اور آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو تو اللہ کے نبی نے خود اس کی اجازت دی کہ نماز گھر پہ ادا کر لو. حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو اعلان کر دو کہ الصلاۃ الجامع، الصلاۃ فی رحالکم، الصلاۃ فی بیوتکم. اللہ کے نبی نے اعلان کروایا، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے خود اس بات کا اعلان کروایا تو صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھی. تو ایسی کیفیات کے اندر جائز اور درست ہو جائے گا. البتہ انسان اگر صحیح سالم ہے، راستے صحیح ہے، آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بارش پانی کا موسم نہیں ہے یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ گھر پہ بیٹھ کے یوں ہی فضول میں نماز ادا کرتا ہے تو یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے جماعت میں شمولیت کو فرض عین کہنے والوں نے فرضیت عین پر بھی استدلال کیا. یعنی بعض لوگوں نے جو اس بات کے قائل ہے کہ جماعت فرض عین ہے، جماعت کیا ہے؟ فرض عین ہے، اس کو دلیل بنایا. اس حدیث کو انہوں نے بھی دلیل بنایا ہے اور سنت موقدہ کہنے والوں نے اس حدیث کو تاکید مزید پر محمول کیا ہے. سنت موقدہ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو تاکید ہے، یہ اللہ کے نبی نے تاکیداً کہا. دونوں کے لیے اپنے اپنے نظریے کی گنجائشات موجود ہیں حدیث کے اندر. البتہ زیادہ صحیح موقف یہی ہے جو بات اسٹارٹنگ میں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ یوں ہی انسان کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، یوں ہی انسان کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. حد درجہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے. جی جلدی سے بتائیے، سب سے پہلے بتائیے سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟
جی شیخ. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم شیخ. آمین ویاک. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, فتنوں سے محفوظ فرمائے. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.